ناظرین، وہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ افغانستان کی طالبان رجیم کو لے لیں۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان میں تابڑتوڑ سٹرائکس اور حملوں کے بعد افغان حکومت گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی ہے۔ پاکستان سے ایک بار پھر مذاکرات کی بھیک مانگی گئی، جسے پاکستان نے کوئی لفٹ نہیں کرائی اور اسے مسترد کر دیا۔ چنانچہ وہ بھاگے بھاگے ترکیہ کے پاس گئے اور ان کے ہاتھ پیر جوڑے کہ آپ پاکستان کو سمجھائیں اور دوبارہ مذاکراتی عمل بحال کرائیں۔ ترکیہ کی مداخلت کے بعد پاکستان افغان حکومت سے مذاکرات پر راضی ہو گیا، لیکن ثالثوں پر بھی دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا گیا ہے کہ ہمارا صبر مزید مت آزمائیں۔ اگر دوبارہ وہی رویہ اختیار کیا گیا تو اب کی بار جنگ بندی ہوگی، نہ مذاکرات ہوں گے، صرف کھلی جنگ ہوگی۔ افغان طالبان رجیم کیوں مذاکرات کرنے پر آمادہ ہوئی، اس کی وجہ بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ دراصل کل رات پاکستانی طیارے افغان سرحد کے پاس پرواز کرتے رہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کابل تک پاکستانی طیارے اڑان بھرتے رہے، لیکن کوئی سٹرائک نہیں کی۔ کابل سے قندھار تک کی فضا جنگی طیاروں کی گھن گرج سے گونجتی رہی۔ دارالحکومت کابل میں ڈرونز بھی پرواز کرتے رہے۔ اس سب کا مقصد صرف افغان حکومت کو یہ پیغام دینا تھا کہ ہم ٹارگٹس لاک کر چکے ہیں، جب جہاں چاہیں اسے نشانہ بنا سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں مجبور مت کریں کہ ہم انتہائی قدم اٹھائیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود کو ناقابل تسخیر اور عالمی طاقتوں کا قبرستان سمجھنے والے افغان گھٹنوں کے بل بیٹھ بلکہ لیٹ گئے اور ترکیہ کے ذریعے پاکستان سے مذاکرات کی بھیک مانگنے لگے۔ پاکستان بار بار افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرتا رہا، بند کمروں میں سمجھاتا رہا کہ آپ ٹی ٹی پی کی پشت پناہی بند کر دیں اور انہیں اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے روکیں، لیکن طالبان حکومت آئیں بائیں شائیں کرتی رہی، یہاں تک کہ چینی وزیر خارجہ وانگ جی خود پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار کو لے کر افغانستان گئے اور وہاں افریقی مذاکرات میں طے پایا کہ افغان حکومت اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ ابھی تازہ دوحہ اور اس کے بعد استنبول میں مذاکرات ہوئے، لیکن وہاں بھی طالبان کی ہٹ درمی اور کابل سے انہیں کنٹرول کیے جانے کی وجہ سے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ پاکستان اور انڈیا میں دوبارہ لائن آف کنٹرول پر جھڑپیں ہوئی ہیں۔ پاکستان نے انڈیا کی اشتعال انگیزی کا مؤثر اور کرارا جواب دیتے ہوئے بھارت کی چوکی اڑا دی ہے۔ بھارتی فوج کی جانب سے وادی نیلم میں ایسے موقع پر اشتعال انگیزی کی گئی جب پاکستان نے استنبول مذاکرات ناکام ہونے کے بعد طالبان انتظامیہ کو بہت سخت وارننگ دی تھی کہ اب یہ جنگ ہے اور اس جنگ کا راستہ آپ نے چنا ہے، اس جنگ کا انتخاب آپ نے کیا ہے اور ہم اپنی سرزمین پر ہونے والی کسی بھی دہشت گردی کا جواب تباہ کن حملوں کے ذریعے دیں گے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزی دراصل افغان حکومت کو ریسکیو کرنے کی کوشش ہے۔ کل رات اور اس سے پہلے جو پاکستان نے فضائی حملے کیے تھے وہ سوچ سمجھ کر کیے گئے تھے، لیکن دوحہ میں ہونے والے مذاکراتی عمل اور پھر استنبول میں افغان طالبان کے رویے نے سعودی عرب، ترکیہ، قطر سمیت تمام ثالثوں پر یہ واضح کر دیا کہ افغان طالبان معاملات افہام و تفہیم سے حل نہیں کرنا چاہتے، وہ جان بوجھ کر پاکستان کے ساتھ سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب دنیا کا کوئی ملک پاکستان سے شکایت نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ اب ہم بہتر پوزیشن میں ہیں کہ مزید سخت حملے کریں، اور اس مرتبہ جس طرح کا اسٹرائک پاکستان کرے گا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ پاکستان کے دونوں بارڈرز یعنی مشرقی اور مغربی سرحد کی کیا صورتحال ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، جارحیت کا پاکستان کی جانب سے کیسا جواب دیا جا رہا ہے، اس سب پر اس ویڈیو میں آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مئی میں ہونے والی جھڑپوں کو اب 5 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اب بھی ایک نام پاکستان اور انڈیا کے سوشل میڈیا پر گردش کرتا رہتا ہے، وہ ہے شیوانگی سنگھ۔ آپریشن سندور کے بعد بہت ہی زیادہ افواہوں کا بازار گرم تھا کہ انڈین پائلٹ شیوانگی سنگھ پاکستان کی حراست میں ہے، لیکن پاکستان کی جانب سے اس کی تردید کی گئی تھی۔ اب ایک مرتبہ پھر انڈین خاتون پائلٹ شیوانگی سنگھ کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر سامنے آئی جس میں وہ انڈیا کی صدر دروپدی مرمو کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اس تصویر میں ان دونوں خواتین نے انڈین فضائیہ کی وردی پہن رکھی ہے۔ اس تصویر کے بعد دوبارہ پرانی باتیں اور پوسٹیں شیئر کی جا رہی ہیں۔ ایک بار پھر یہ بحث زور پکڑ گئی کہ کیا انڈین پائلٹ شیوانگی سنگھ واقعی گرفتار ہوئی تھی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ بار بار انڈیا کو شیوانگی سنگھ کی تصویریں جاری کرنی پڑتی ہیں اور یہ بتانا پڑتا ہے کہ وہ انڈیا میں ہی ہیں؟ ناظرین، خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں بھارتی پراکسی فتنہ خارج سے جھڑپ میں پاک فوج کے کیپٹن نعمان سلیم سمیت 6 جوانوں نے جامِ شہادت نوش کیا۔ جوابی کارروائی میں 7 خارجی بھی جہنم واصل ہوئے۔
پاکستان کی سیکورٹی فورسز روزانہ کی بنیاد پر لاشیں اٹھا رہی ہیں۔ افغان طالبان رجیم نے ہندوستان کی اشیر بات سے پاکستان پر غیر اعلانیہ جنگ مسلط کر رکھی ہے۔ اب اس کا حل وہی ہے جو وزیر دفاع خواجہ آصف بیان کر چکے ہیں کہ پاکستان کراس بارڈر کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کرے، اندر گھس کر دشمنوں کو ٹھکانے لگائے، فضا سے بم برسائے اور ایئر سٹرائکس کرے۔ رات بھر خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے جنگی طیاروں کی گھن گرج سے گونجتے رہے۔ نہ صرف یہ بلکہ کابل اور اس کے مضافات میں بھی ڈرونز اڑتے دکھائی دیے، جس کے بعد افغانستان میں تھر تھری مچ گئی۔ پاک فضائیہ افغانستان اور ہندوستان میں اپنے ٹارگٹس لاک کر چکی ہے۔ پاکستان افغان حکومت پر واضح کر چکا ہے کہ ہم اندر گھس کر نہ صرف اپنے دشمنوں کو ٹھکانہ لگائیں گے بلکہ بفر زون بھی بنائیں گے، نقشہ بھی تبدیل ہوگا اور ڈیورنڈ لائن بھی مستقل سرحد بنے گی۔ اور یہ وہ دکھتی رگ ہے جس نے افغان طالبان کو بیک فٹ پر جانے پر مجبور کر دیا۔ ابھی تک پاکستان نے برادر اسلامی ملک کے احترام میں کبھی بھی ڈیورنڈ لائن کو حتمی سرحد قرار نہیں دیا، لیکن اب جب یہ بات واضح کی گئی تو فوراً افغان حکومت بات چیت پر آمادہ ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق افغانستان سے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہ ہونے پر پاکستانی وفد نے آج واپس آنا تھا، تاہم ترکیہ کے حکام نے پاکستانی وفد سے رکنے کی درخواست کی تھی، جس پر پاکستانی وفد استنبول میں ہی موجود تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان حکام نے کل رات ہونے والی ڈیولپمنٹ کے بعد مذاکرات دوبارہ کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ترکیہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ترکیہ کی درخواست پر امن کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا اور دوبارہ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی۔ پاکستان نے ترکیہ پر واضح کر دیا ہے کہ مذاکرات پاکستان کے اسی مرکزی مطالبے پر ہوں گے کہ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف واضح، قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی کرے اور افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اگر افغان طالبان رجیم نہ مانی اور دہشت گردوں کی پشت پناہی جاری رکھی تو پھر صرف ٹی ٹی پی ہی نہیں بلکہ اس کے سہولت کار، اس کی حمایت کرنے والے، ان دہشت گردوں کو پناہ دینے والے افغان طالبان کو بھی کرارا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں لائن آف کنٹرول کی۔ 4 دن پہلے وادی علیپا میں بھی فائرنگ ہوئی تھی، جو پوسٹ ٹو پوسٹ فائرنگ تھی اور تقریباً 3 گھنٹے جاری رہی۔ دونوں طرف سے یعنی پاکستان اور انڈیا کی جانب سے پہلے ایک دوسرے کی چوکیوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ جب پاکستان نے بھاری ہتھیاروں کا استعمال شروع کیا تو بھارتیوں کے چھکے چھوٹ گئے اور انہوں نے آزاد کشمیر کی سویلین آبادی پر گولیاں داغنا شروع کر دیں۔ کل رات بھی یہی تماشا وادی نیلم میں کیا گیا۔ انڈیا کی جانب سے پاکستانی سائڈ پر گولیوں کی بوچھاڑ کی گئی، جس کے جواب میں پاکستان نے بھارتی فوج کی ایک چیک پوسٹ کو ہٹ کیا، جس کے بعد دوبارہ بھارتی فوج نے آزاد کشمیر میں معصوم اور بے گناہ شہریوں پر گولہ باری کی۔ بھارت کے لیے یہ آسان ہے کہ وہ سویلینز کو نشانہ بنائے، لیکن پاکستان ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ لائن آف کنٹرول کے پار کشمیری مسلمانوں کی آبادی ہے جن کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، جو اپنی عید فخری انداز میں پاکستان کے ساتھ مناتے ہیں، جن کے ہر جلوس میں سبز ہلالی پرچم لہرائے جاتے ہیں، جن کے ہر ایونٹ میں کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے بلند کیے جاتے ہیں۔ اب اگر ہم ٹائم لائن پر غور کریں تو آپ ڈاٹس ملانا شروع کریں تو ساری گیم سمجھ آ جائے گی کہ انڈیا یہ سب افغان طالبان کو کور فراہم کرنے یا ریسکیو کرنے کے لیے کر رہا ہے، لیکن پاکستان کی جانب سے کل رات کابل میں گھس کر یہ بتا دیا گیا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لہٰذا ہماری امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھو اور بندے کا پتر بن جاؤ۔ اگر اب بھی افغان طالبان باز نہ آئے تو پھر ان کا وہ حشر ہوگا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ پاکستان اب افغان طالبان پر واضح کر چکا ہے کہ ایسے نہیں چلے گا۔ فضا میں طیاروں کی گونج، ڈرونز کی پرواز اور حدود پر سخت جواب نے واضح کر دیا کہ اپنی سرزمین پر دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔